Welcome بسم in اللہ الرحمن Informational Video الرحیم۔ Center. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر نے آپ کو بلایا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح کیوں بولتی ہو؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ ہو تو آپ جانور کہاں چرانا پسند کریں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ رقوم مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا کہ عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبا کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبا کیسے کر سکتی ہے جس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرطیکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہبہ ہونے کا بھی رد کیا۔ ام المؤمنین حضرت سعودہ بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن بھر حضرت عائشہ کو دے دیا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں سے بھی تندی تھی۔
ایک بار حضرت صفیہ بنت حیا اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رکابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب اپنے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت نمبر 66 نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آتا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی ہوں جاؤ کہ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے واپس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام پیش کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور ہو گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اسی لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اصغر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا تھا، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگتے تھے، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب کے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا تمہاری اماں یعنی ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس رات کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کی ترجیح دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے، پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیے؟ تو فرمایا کہ بلال پھر میں شکر گزار بندہ بنوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائے، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے ہیں اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے، آمین یا رب العالمین۔